30 سورۃ الشعراء آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، ان نشاء اگر ہم چاہتے، ننزل تو نازل کرتے، علیہم من السماء ان کے لیے آسمان سے، آیتن کوئی بھی معجزہ نشانی، فظلت تو ہو جاتی، اعناقہم ان کی گردنیں، لہا اس اللہ کے لیے، خاضعین جھکی ہوئی، یا اس معجزے کے سامنے۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی ذکر رحمان کی طرف سے، کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے، محدث نئی، الا کانوا عنہ معرضین مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے ٹھہرے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کے لیے آسمان سے کوئی ایسی نشانی، معجزہ اتار دیتے جس سے جبراً ان کی گردنیں جھک جاتی، اور نہیں کوئی بھی ایسا ذکر یا نصیحت رحمان کی طرف سے آیا مگر انہوں نے اس سے منہ ہی پھیر لیا۔ ان دو آیات میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا ہے۔ پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ 3 جگہ پر اس مضمون کی آیات ہم نے ساتھ بیان کی تھی کہ آقا علیہ السلام اندر ہی اندر اپنے آپ کو گلا رہے تھے، اندر ہی اندر اپنے آپ کو پریشان کر رہے تھے، یہ مومن کیوں نہیں بنتے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے، اگر ہم چاہتے نا جبری طور پر ان کو منوا لیتے اور ان کو مطیع بنا لیتے، جیسے باقی کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ چاند، سورج، ستارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یہ سر منہ انحراف نہیں کر سکتے، منکر نہیں ہو سکتے۔ فرشتوں کے اندر اللہ نے کوئی مادہ رکھا ہی نہیں، بغاوت کا، نافرمانی ہی ہے، فرما برداری ہی ہے، فرما برداری بس۔ ایک بچہ آیا میرے پاس 3 دن پہلے، کہنے لگا، وہ 10ویں کا اسٹوڈنٹ، اسے بڑی بات، کہنے لگا جی جو ابلیس تھا وہ فرشتوں میں سے تھا۔ اس نے جو سوال کیا، ابلیس تھا وہ فرشتوں میں سے تھا، تو فرشتہ ہو کر اس نے انکار کیسے کر دیا؟ فرشتے تو انکار کر نہیں سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی وہ کرتے ہی نہیں، تو وہ آگے سے کیوں اکڑا؟
میں نے کہا وہ بیٹا فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، اور جنوں کے اندر بغاوت کا مادہ ہے۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ یہ اللہ نے جن کے اندر یہ مادہ رکھا ہی نہیں، وہ تو چل رہے ہیں کس و نکس، چار و نچار، ہر حال میں وہ یہی نظام اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ لیکن دو مخلوقوں کے اندر، جنات اور انسانوں کے اندر، اللہ تعالی نے یہ اختیار کا مادہ رکھا ہے، ان کو اختیار دیا ہے۔ انا ہدینہ السبیلا اما شاکرم و اما کفورا، ہدایت کا راستہ، گمراہی کا راستہ، دونوں راستے ہیں۔ اب تیری عقل اور تیری سمجھ، جس کو حق سمجھ لے، جس پر چلنا چاہے اس پر چلو، ہم نے اختیار دے دیا، دونوں کو اختیار دے دیا، اور ساتھ عقل سلیم بھی دے دی، عقل سلیم۔ تو اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر بھی جبرن کرنا چاہتے تو کوئی ایک بھی اللہ کے حکم کے آگے نہ اکڑتا، بلکہ سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار ہی ہوتے۔ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ ان نشاء، اگر ہم چاہتے، اللہ یہ چاہتے نہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خوشی سے دونوں کو دکھایا جائے یہ چوری کا راستہ ہے اور یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا راستہ ہے۔ ایک طرف سود ہے، ایک طرف فری قرض ہے کہ غریب ہے کوئی بات نہیں، برت لو، استعمال کر لو، جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے دے دینا۔ کتنا اچھا نظام، کتنا اچھا نظام ہے۔ پیسے ہیں لے لو، کھاؤ پیو کھلاؤ، اور جب ضرورت پوری ہو جائے واپس کر دینا۔ اور ایک طرف کہا بھی لینے ہیں، کتنے واپس دو گے، ساتھ کتنے دو گے؟ تو یہ دونوں نظام دے دیے۔ اب تمہیں کون سا پسند ہے، تم کس ڈگر پر چلنا چاہتے ہو؟ یہ اللہ کی منشا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی منشا اور ہوتی کہ سب کو جھکانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے بڑی نعمتیں اتاری، بڑی نعمتیں اتاری۔ ہر نعمت کھانے پینے کے بعد کہتے بھئی ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے ایک دن کیا، کوہ طور کو نا، رفعنا فوقہم الطور، ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو، طور پہاڑ کو ایسے اٹھایا، ایسے کر دیا، کہا بھی اب تو نیچے تمہارے اوپر گرنے لگا ہے، بتاؤ مانو گے؟ کہنے لگے جی مانتے۔ اللہ نے کہا نہیں، اب اگر تمہارے اندر طاقت ہے اس کو پکڑو، جو ہم نے تمہیں طاقت دی ہے پکڑ کے دکھاؤ۔ کہنے لگے نہیں، پھر مان گئے، کہنے لگے جی ہم مانتے ہیں۔ اللہ کہتے اگر ایسے جبرن منوانا ہوتا تو ہم منوا لیتے، ہم نے ان کو ڈرایا، ایسا ڈرا کر منوانا چاہتے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن ہم نے اختیار دیا انسان کو۔ ان نشا، ان حروف شرط ہے، نشا واحد جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم چاہتے تو، اور ننزل یہ بھی مجزوم ہے، فعل مضارع جمع متکلم مجزوم کا صیغہ ہے جواب شرط ہونے کی وجہ سے۔ من السماء، آسمان سے، من حرف جار ہے جو بعد والے کو مجرور کرتا ہے۔ آیتن، یہ ہم نے پڑھ لیا، آیتن پیچھے پڑھا ہے، تلک آیات الکتاب المبین، کیا اس کا معنی وہ ہم نے پڑھ لیا۔ فزلت، زلت واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہو جانا۔ آناق، آناق عنق کی جمع، عنق گردن کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے آناق۔ خاضعین، جھکے ہوئے، جھکنے والے، اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور ذکر، ذکر کا معنی یاد بھی ہے، ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے۔ محدث، ایک ہے محدث، ایک ہے محدث۔ محدث اور محدث میں کیا فرق ہے بتائے گا کوئی نہ کوئی بندہ ضرور۔ محدث حدیث بیان کرنے والا،
وہ پڑھتے نا شروع میں ہم بخاری پڑھتے حدثنا حدثنا حدث یحدث، اسی سے ہے محدث، حدیث بیان کرنے والا. اور محدث یہ ہے حادثے سے واقعہ ہونا، نیا واقعہ رونما ہونا، نئی چیز. بدعت کو بھی حدیث و عہدن، جدید دور کو عربی میں حدیث و عہدن کہتے ہیں، تازہ. الا کانوا عنہا معرضین، معرضین منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے. تو یہ مطلب ہاں محدثین نے لکھا ہوتا کتاب، وہ جمع اس کی محدث کی جمع محدث کی جمع محدثین. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب پیغمبر، اگر ہم چاہتے تو ایسا معجزہ اتار دیتے آسمان سے کہ یہ خود بخود اس کے سامنے بے بس ہو جاتے، لیکن ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے. ورنہ نبی پاک کو معجزات تو بہت دیے اللہ تعالیٰ نے، اور جو نبی پاک کو معجزے دیے ہیں ایسے معجزے پہلے کبھی نہیں کسی نبی کو ملے، مگر انہوں نے ان معجزات کو دیکھ کر بھی تسلیم نہیں کیا. اس لیے جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے نصیحت آتی، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آتا، تو یہ اس سے منہ پھیر لیتے. اور مالک کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو تسلیم کرتے ہیں جو غیب پر لایا جائے، بغیر دیکھے. اللہ تعالیٰ سامنے عذاب لائیں، عذاب دیکھ کر کو بندہ کلمہ پڑھے. جناب نبی پاک نے فرمایا کہ بندے کی توبہ قبول ہوتی رہے گی، قبول ہوتی رہے گی، ما لم یغرغر، جب تک آخری سانس بندے کا چلتا ہے اس وقت تک. اور جب قیامت بپا ہو جائے گی، سورج مغرب سے نکل آئے گا، اس کے بعد توبہ. ایک بندہ دیکھ کے سورج نکلا ہے مغرب سے، اب اسے سمجھ آ گئی قیامت آ گئی، وہ کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. حدیث ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے تو سامنے دیکھ لیا، اب اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. فرعون نے جب ڈوبتے ہوئے کیا پڑھا تھا کہ میں بھی ایمان لایا جس پر ایمان لائے تھے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. اللہ نے کہا آن وقد عصیت من قبل، اب مانتا ہے جب مر رہا ہے. پہلے 1000 بار میرے پیغمبر تجھے یہی کہتے رہے، تو نے مانا نہیں. اب جبریل کو کہا اس کا منہ بند کر دو غار کے ساتھ. اب نہیں. ایمان غیب کا اعتبار ہے. اور اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر ان کو جو معجزہ مانگتے ہیں مکے والے، مطالبہ پورا کر دیا جائے، پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں، پھر ان کو ایک لمحے کے لیے بھی جینے کا موقع نہیں دیا جائے گا. تو یہ الا کانوا عنہا معرضین، اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے بن بیٹھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت دی ہے کہ ایمان لاؤ، غیب پر لاؤ. نبی کو دیکھا نہیں، نبی کی بغیر دیکھے تصدیق کر کے نبی پاک پر ایمان لے آؤ. یہ مطلب